سو وقال موسیٰ یہ بھی پڑھ چکے تھے، 104 بھی پڑھ چکے تھے، انی رسول من رب العالمین، یہ ہو گیا آیت نمبر 105۔ حقیق علی ان لا اقول علی اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ انبیاء کا تذکرہ پہلے آیتوں میں گزرا، جناب نوح، جناب صالح، جناب ہود، جناب شعیب۔ اب یہاں پر جو ہے جناب موسیٰ کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے کہ جناب موسیٰ جو کہ اس زمانے میں آئے جب فرعون کی حکومت تھی، اس کے پہلے جو انبیاء آئے اس وقت جو لفظ ہے یا قوم آیا، قوم والو، اے لوگو، اے شہر والو۔ اب چونکہ اس زمانے میں حکومتیں بن چکی تھی، بادشاہت، فرعون بادشاہ تھا، لہذا اب جو ہے اس کے پہلے انبیاء جو گئے قوم کے پاس گئے، اب یہاں پر نبی جناب موسیٰ کس کے پاس گئے؟ فرعون کے پاس، جو اپنے کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ شروع میں بالکل جی شروع میں جاؤ، شروع میں جاؤ، دیکھو نواں پارہ جہاں شروع ہوا ہے اسٹارٹنگ میں ہے، فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، ہے۔ تو جناب موسیٰ بھی پہلے کہاں گئے؟ سیدھے فرعون کے پاس ہدایت کے لیے گئے۔ کیا آغا محسن قراتی استاد محترم کیا فرماتے ہیں اس موقع پر کہ چشمے کو اگر گندگی ہے یہاں پہ وہیں سے بند کرو، نہ کہ جو بعد میں جو گندگی ختم کرو، روکتے رہو گے پھر آتا رہے گا، روکتے رہو، جہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں اس کو بند کرو، ادھر ادھر بند کرو گے پھر دوسری طرف سے نکلتا رہے گا۔ لہٰذا جناب موسیٰ کس کے پاس گئے؟ سیدھے فرعون کے پاس، اور جا کر کہا انی رسول من رب العالمین، میں عالمین کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، یعنی میں جو کچھ کہوں گا اللہ کی طرف سے آیا ہوں، چونکہ جو بھی کہوں گا حق کہوں گا، مجھ پر ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، چونکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، جو اللہ نے حکم دیا میں وہی کہہ رہا ہوں۔ حقیق علی ان لا اقول اقول علی اللہ الا الحق، یعنی اللہ کی طرف جو بھی میں نسبت دوں گا وہ بحق ہوگا، اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور پھر آگے جناب موسیٰ کہتے ہیں قد جئتکم ببینہ من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، جئتکم تمہارے پاس آیا ہوں، ببینۃ من ربکم اپنے پروردگار کی طرف سے بینہ لے کے، بینہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ لے کے۔ لیکن معجزہ اور جادو میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ قرآن میں بالکل ثابت ہو گیا۔ فرعون نے جن جادوگروں کو بلایا تھا انہوں نے سانپ بنائے، جناب موسیٰ کے پاس معجزہ تھا، معجزہ جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے وہ غالب رہتا ہے ہر ایک پہ، جادو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ جادو جو ایک پریکٹس کا نام ہے، نظر بندی کا نام ہے، اور معجزہ ایک حقیقت وہ ہے جو اللہ جو ہے اپنے نبی کو یا امام کو عطا کرتا ہے۔ لہٰذا جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں اپنے پروردگار کی طرف سے بینہ لے کر کے آیا ہوں، معجزہ لے کے آیا ہوں، دلیل لے کے آیا ہوں۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، بس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے۔ کیا تو بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں، فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو معیہ میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ یعنی فرعون کے زمانے میں ایک قوم تھی جس کا نام ہے بنی اسرائیل، جنہوں نے بعد میں جناب موسیٰ کو نبی مانا، جن کے ماننے والے آج یہودی کہلاتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل جو تھے ان پہ فرعون بہت ظلم کرتا تھا، یہ دوسرے قبیلے کے تھے، دوسرے خاندان کے تھے، اور وہ فرعون کو جو قبیلہ و خاندان تھا وہ قوی تھا، یہ لوگ جو ہے بہرحال ان کو غلام بنا کے رکھتا تھا، چھوٹے چھوٹے کام اور سختی کرتا تھا اور مارتا پیٹتا تھا۔ بہرحال کلی طور پر یہ کہ بنی اسرائیل کو فرعون غلام بنا کے رکھتا تھا۔ تو جناب موسیٰ نے جاتے ہی پہلا کام کیا کیا؟ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کرو، یہ میرے ساتھ جائیں گے، ان کو آزاد کرو، میرے ساتھ جائیں گے۔ بہت بڑا اعلان
اوپر جو ہم نے کل آیت پڑھی تھی وہاں پہ جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ قالا موسیٰ یا فرعون، اے فرعون. فرعون کا کسی کی ہمت نہیں تھی نام لیتا، جیسے یزید کی کسی کی ہمت نہیں تھی نام لیتا. وہ جناب زینب ہے، جناب سید سجاد ہیں، کہ پھر اس کے دربار میں ہی اسے ڈانٹا ہے. یہ الہی نمائندے جو ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں. لہذا جناب موسیٰ نے فرعون کو فرعون نام لے کے خطاب کیا اس کے دربار میں ہی، جہاں پہ سب اس کو رب کہہ رہے تھے، جہاں اسے خدا کہہ رہے تھے، جہاں اپنا معبود قرار دے رہے تھے. بغیر القاب کے پکارا نہیں جا سکتا تھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، جو کچھ میں لایا ہوں حق لے کر کے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں بینہ لے کے آیا ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میری طرف میرے ساتھ بھیج دو. یہ آسان نہیں تھا کہنا ہے، ایسا نہیں کہ فرعون آسانی سے چھوڑ دے گا. اس کے بعد لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اور پھر واقعہ قرآن نے اور دوسری سوروں میں پیش کیا. آیت نمبر 106. قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين. فرعون نے کہا، پھر قال یعنی فرعون نے کہا ان كنت جئت بآية، اگر تم آیت لے کے آئے ہو، اگر تم نشانی لے کے آئے ہو، اگر تم معجزہ تمہارے پاس ہے، فأت بها، لاؤ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ. ان كنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو اپنا معجزہ دکھاؤ. معجزہ دکھاؤ. اب یہاں پہ مستقل آیتیں ہیں، اسی بارے میں جلدی پڑھتے ہیں. آیت نمبر 108. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. یہ معجزہ جو ہے جناب موسیٰ کا عصا. فَأَلْقَاهُ عَصَاهُ، اپنے عصا کو اللہ نے حکم دیا، جناب موسیٰ نے زمین پر ڈالا. فَأَلْقَاهُ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ میں بہت بڑا جو ہوتا ہے اژدہا بن گیا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، جیسے جناب موسیٰ نے عصا کو زمین پہ ڈالا وہ کیا ہو گیا؟ اژدہا بن گیا. ابھی آیت کیا، ایک جگہ پہ یہ ذکر ہوتا ہے کہ جناب وہ جادوگروں نے ڈالا اپنا جو رسی اسی جو لیے تھے وہ سانپ بن گیا. پھر جناب موسیٰ نے ڈالا وہ اژدہا بن گیا، وہ کھا گیا. وہ بات کی آیتوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ یہ نہیں ہوا ہے. یہ جناب موسیٰ نے جو عصا کو اژدہا بنایا ایک ہی مرتبہ نہیں ہوا. یہ پہلا والا کیا ہے کہ جب فرعون کے پاس گئے، کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، بنی اسرائیل کو چھوڑو، میرے پاس معجزہ ہے. اس نے کہا معجزہ ہے کر کے دکھاؤ. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، بڑا اژدہا بن گیا. اور دوسرا معجزہ جناب موسیٰ کا یہاں پہ بھی ذکر ہو رہا ہے. ایک تو یہ کر کے دکھایا فرعون کے دربار میں. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنے ہاتھ کو باہر نکالا، بغل سے باہر نکالا، آستین سے باہر نکالا. یہ مفسرین نے الگ، بہرحال بغل میں یا آستین سے، آستین میں رکھ کے نکالا ہو، جیسے بھی ہے اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں آستین سے نکالا، بعض کہتے ہیں اپنے بغل سے نکالا. وَنَزَعَ يَدَهُ، ہاتھ کو نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ، بس ہو گیا کیا؟ بیضاء. ید بیضاء سنا ہے جناب موسیٰ کا؟ ید بیضاء چمکتا ہوا نورانی ہاتھ ہے. بیضاء للناظرین، ناظرین کے لیے جو دیکھ رہے تھے وہاں پر، ان کے سامنے وہ جناب موسیٰ کا ہاتھ چمکنے لگا، نور دینے لگا، اور وہ سب کے سب تعجب میں پڑ گئے. بس کریں. صدق اللہ العلی العظیم. آیت نمبر